الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سیرت سیریز کا یہ 18واں حصہ ہے، اور آج ہم اس میں ہجرت کے 5ویں سال کے پہلے حصے پر بات کریں گے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہوا، اور کفار قریش اور یہودیوں کی ملی جلی سازشوں سے تمام کفار کے قبیلوں کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینے پر حملہ کرنے کا جنون پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 5 ہجری میں بھی کفر اور اسلام کے بہت سے معرکوں کو سن ہجری 5 میں کچھ معرکے پیش آئے۔ ہم ان میں سے چند کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو قبیلہ انمار اور قبیلہ ثعلبہ نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 400 صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا، اور 10 محرم 5 ہجری کو مدینے سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاء تک تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کے آنے کی خبر سن کر کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواریوں کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم زخمی ہو چکے تھے، ہمارے پاؤں کے ناخن جڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتڑے لپیٹ لیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاء پیوندوں والا غزوہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید اور کالے رنگ کے تھے، اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، لہٰذا اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاء کہا جانے لگا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ہے ذات الرقاء، اس لیے لوگ اس کو غزوہ ذات الرقاء کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں ہو۔ مشہور سیرت کے امام ابن سعد کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول سن ہجری 5 میں پتہ چلا کہ مقام دومت الجندل میں، جو مدینہ اور دمشق شہر کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، یہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینے سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے جانوروں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، اور الگ الگ مقام پر صحابہ کے لشکروں کو لے کر روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد ایک غزوہ ہوا، غزوہ مریسی، اس کا دوسرا نام ہے غزوہ بنو المصطلق۔ مریسی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو المصطلق یہاں آباد تھا، اور اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینے پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان سن ہجری 5 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پر حضرت زید بن حارثہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب حارث بن زرار کو آپ کی تشریف آنے کی خبر ہوئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہوئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر بکھر گئی، مگر خود مریسی کے رہنے والوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور 1 مسلمان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ باقی سارے گرفتار ہوئے، جن کی تعداد 700 سے زائد۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریہ مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئی۔ غزوہ مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ کچھ واقعات یہ ان میں سے ایک تو
منافقین کی شرارت کا ہے کہ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہوئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے کہا کہ یا للمہاجرین، اے مہاجرو فریاد ہے۔ انصار نے بلایا یا للانصار، اے انصاریو فریاد ہے۔ نعرہ مارا اور یہ نعرہ سنتے ہی انصار اور مہاجرین دوڑ پڑے، اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ اب منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو شرارت کا ایک موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا ڈالے۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا، لہٰذا اب ان کی مالی امداد اور مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہو، ہم انصار ہے، عزت دار ہے، اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہنگامے کا شور سنا تو انصار اور مہاجرین سے فرمایا کہ کیا تم لوگ زمانے جاہلیت کی نعرے بازی کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے نبوت کا جب جمال دیکھا تو انصار اور مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فقروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار اور مہاجرین شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے بہت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، خبردار ایسا نہ کرو، ورنہ کفار میں خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عمر بھی بالکل خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات کہ عبداللہ ابن ابی جتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شہدائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ غصے میں بھرے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینے کے قریب ایک وادی عقیق، وہ اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ کو ذلیل کہا ہے، خدا کی قسم میں تم کو اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ اجازت نہ عطا فرمائے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہاں والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ اب سارے لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑا ہے، عبداللہ ابن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور سب سے زیادہ عزت دار ہے، آپ نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑو تاکہ یہ مدینے میں داخل ہو جائے۔ غزوہ مریسی میں جو کفار، ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے، ان میں جو قوم کا سردار حارث ابن زرار تھا، اس کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب تمام قیدی باندی بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، حضور کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ میری مدد فرمائے تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم آزاد کر دوں، ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی جو اعزاز ہے، وقار ہے، وہ برقرار رہے۔ حضرت جویریہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا کی، حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا ہے تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے غلام اور باندی تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً آزاد کر کے رہا کر دیا، اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا
کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی باندی اور غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام بد المستلق کے خاندان کو غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ حضرت جویریہ کا اصلی نام برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا۔ اسی غزوے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند خاص آدمی اس کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے لشکر سے باہر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر ہو گئی۔ لشکر روانہ ہو گیا اور آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہے اس کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ منزل پر واپس آئی تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائی، اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے یہ سوچ کر وہی لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور وہ میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلے۔ جب وہ اس منزل پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ کئی مرتبہ ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ گئی۔ انہیں حضرت صفوان ابن معطل نے فوراً ہی اپنے اونٹ پر سوار کیا اور خود اونٹ کی لگام ہاتھ میں تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور کے پاس پہنچ گئی۔ جب منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا، اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جہش، انہوں نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لے لیا۔ حضور کو اس تہمت سے بے حد رنج ہوا، صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی بہت رنج اور غم ہوا۔ حضرت عائشہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی، پردہ نشین تو تھی، ساتھ میں بستر پر آ گئی، اور انہیں اس تہمت کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی کہ حضور کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا پورا یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر سے جب آپ نے اس تہمت کے بارے میں بات فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو جو عورت بھلا ایسی برائی کی مرتکب ہو، اللہ کب اور کیسے برداشت کرے گا کہ وہ آپ کے نکاح میں رہ سکے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی بیوی کے ساتھ ایسی برائی کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی تھی کہ آپ کے جوتے کو اتار دے، اس لیے حضرت عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنے نکاح سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان ابن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور کے حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی۔ تو پھر حضرت عائشہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان ابن معطل جو بدرجہ تم سے بہتر ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ سے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت اسامہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیوی ہے اور ہم انہیں اچھے سے جانتے،
اور حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت ہے، اور آپ ان کے بارے میں ان کی باندی حضرت بریرہ سے پوچھ لے، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ حضرت زینب سے پوچھا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے برابر تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی ہر طریقے سے اچھی ہی جانتا ہوں۔ اور ان منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان ابن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان دونوں کی براءت، طہارت، پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹ ہے اور ام المؤمنین پاک دامن ہے، ورنہ آپ ممبر پر قسم کھا کر ان دنوں کی اچھائی کا مجمع میں ہرگز اعلان نہیں فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی اپنی زبان سے اس کا اعلان کرنا حضور مناسب نہیں سمجھتے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنے خیال کا اظہار فرمایا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو اللہ کی وحی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر بستر پر گر گئی، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ جب انہیں بیماری سے کچھ صحت مل گئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ کے ساتھ اپنے ضرورت پوری کرنے کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ رنج اور غم کی شدت سے نڈھال ہو گئی، چنانچہ ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تو حضور سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی اور تشفی دی مگر یہ برابر لگاتار روتی رہی۔ اسی حالت میں اچانک حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب اللہ تمہاری براءت کا وحی کے ذریعے اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ بات سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ رسول اللہ کا جواب دیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کو صحیح نہیں مانیں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں، پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیرا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور میری برات کو ظاہر فرمائے گا۔ حضرت عائشہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک حضور پر وحی نازل ہونی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یہ کہ سخت سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور نے فرمایا، اے عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرو، اس کی حمد کرو کہ اللہ نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاؤوا بالافک سے شروع ہو کر وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوئی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا۔ حضرت المؤمنین حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا
کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت مصطح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالازاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں حضرت مصطح کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی پرورش بھی کی تھی، ان کی مفلسی کی وجہ سے ان کی مالی مدد بھی فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اساسہ نے بھی اس تہمت تراشی میں اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لے لیا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ قسم نہ کھائے وہ جو تم میں فضیلت اور گنجائش والے قرابت والوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ معاف کرے، درگزر کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر حضرت مصطح بن اساسہ کا خرچ بدستور عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور نے مسجد نبی میں خطبہ پڑھا، سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر پورے مجمع میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جیش اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ان چاروں پر تہمت کی حد کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی براءت اور پاک دامنی یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرہ بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تو تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک۔ اسی طریقے سے اسی غزوے میں تیمم کی آیت کا نزول ہوا۔ ابن عبد البر، ابن سعد، ابن حبان وغیرہ محدثین و علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی آیت بھی اسی غزوے میں نازل ہوئی، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ تیمم کی آیت کسی دوسرے غزوے میں اتری ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بخاری شریف میں تیمم کی آیت کا جو شان نزول مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، وہاں پانی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ حضور اور صحابہ کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر میرے پاس آئے اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھے سخت سست کہا اور غصے میں مجھے بہت سرزنش کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح کو جب اللہ کے رسول بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود نہیں تھا۔ اچانک حضور پر تیمم کی آیت نازل ہوئی، چنانچہ حضور اور تمام صحابہ نے تیمم کیا، نماز فجر ادا کی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر نے خوش ہو کر کہا کہ ابوبکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہم نے ہار کو پا لیا۔ اس حدیث میں کسی غزوے کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ واقعہ غزوہ بن المصطلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے، جس میں قصہ افک واقع ہوا۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 28 دن مدینے سے باہر رہے۔ یہ تھا ہجرت کے 5ویں سال کا ایک حصہ۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام